بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول الدم، شراب میں خون کا آنا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جب مثانہ سے خون آتا ہے تو پیشاب میں ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب خون آئے گا پیشاب میں اور آپ یہ سوچیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، اگر مثانے سے آ رہا ہے تو وہ پیشاب میں مکس ہو کے، پیشاب کے ساتھ مکس ہو کے وہ آئے گا اور اس کے اندر خون کے جمے ہوئے منجمد ٹکڑے پائے جائیں گے، اور جب کبھی خون گردوں کی بیماری کی وجہ سے آتا ہے تو کمر میں درد ضرور ہوگا۔ اگر کمر میں درد نہیں ہے تو سمجھیں کہ گردوں سے خون نہیں آ رہا، اور پیشاب ایسے آئے گا جیسے آپ نے گوشت کو دھویا ہو، اور وہ دھونے کے بعد جو پانی حاصل آپ نے کیا ہے، جیسے اس کا رنگ ہوتا ہے ایسے پیشاب کا رنگ ہوگا۔ اور جب غدہ قدامیہ، یہ جو پراسٹیٹ گلینڈز ہیں، اس کی وجہ سے اگر خون آ رہا ہے تو یہ مقدار میں بہت ہی کم ہوگا، قطرے قطرے ہو، اور جب خون آئے گا پیشاب کی نالی سے، یعنی پیشاب کی نالی کے اندر کہیں سوزش ہو گئی، انفیکشن ہو گیا، تو اس سے جو خون آتا ہے وہ جب خارج ہوگا تو وہ بھی بہت تھوڑی مقدار کے اندر پیدا ہوگا۔ گردہ مثانہ میں پتھری پیدا ہو جائے یا بواسیر یا حیض کا خون رک جائے، یعنی اندر جا کسی جگہ زخم ہو جائیں، اور پھر بعض اوقات گرم چیزوں کے استعمال سے بھی پیشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فی الفور گلاب کے پھول اور گل بنفشہ اور زیرہ، گلاب کے پھول، گل بنفشہ اور زیرہ، آپ ان کا سبوت بنا لیں برابر وزن، اور پھر کسی برتن میں بھگو کر مصری ملا کے، پانی ملا کے صبح شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی وجہ سے آپ کے پیشاب کے اندر خون آ رہا ہے تو وہ رک جائے گا۔ ہفتہ 10 دن آپ کو لگ جائیں گے، لیکن بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح دھنیا ہے، یہ دھنیا کا آپ سبوت بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، یعنی خشک دھنیا آپ کسی پنساری کی دکان سے، کسی پرچون کی دکان سے لے لیں، تو سردائی کی طرح گھوٹ کر آپ پیے، 2-3 خوراکوں کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح یہ جو زیرہ ہوتا ہے، یہ زیرہ اگر خون
پیشاب یا بہانے کے راستے سے آ رہا ہے، آپ کو شبہ ہے کہ مجھے بواسیر ہو گئی، تو آپ زیرہ کو باریک پیس لیں اور وہ مرم بنا کے مکد پہ رکھ کے اوپر لنگوٹا باندھ دیں، اور پھر اسی زیرہ کو 1 چمچ ٹھنڈے پانی میں گھوٹ کر سردائی کی طرح میٹھا کر کے آپ پلا دیں، انشاءاللہ العزیز ہے بہت جلدی جو ہے آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اور اس کے لیے ایک فارمولہ، ایک نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ چاکسو، بعض لوگ اسے چاسکو بھی کہتے ہیں، چاکسو ہے، یہ 3 گرام، اور سفید سندل کا پاؤڈر یہ 5 گرام، 1 کلو پانی کے اندر ابالے، جب 3 پاؤ رہ جائے دن میں 3-4 دفعہ پلائیں، آپ کو جو پیشاب خون آلود آ رہا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اسی طرح گیرو ہے، سنگ جرات ہے، اور انجبار کی جڑ، گیرو، سنگ جرات اور انجبار کی جڑ، آپ ان تینوں چیزوں کو 3-3 گرام ½ کلو پانی کے اندر ابالیں، اور دن میں 2-3 دفعہ آپ یہ پانی پلا لیا کریں مریض کو، تو انشاءاللہ العزیز ہے پیشاب کے اندر جو خون مکس ہو کے آ رہا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، یہ جونسا، سبز جونسا، یہ 2 تولہ گھوٹ کر میٹھا ملا کے آپ پلا دیں، خون کا آنا کسی راستے سے بھی آ رہا ہو انشاءاللہ العزیز بہت جلدی ختم ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے ہر قسم کا گوشت، گرم مسالہ، گرم چیزیں، ان سے پرہیز رکھنی ہے۔ کھانے کے لیے آپ توری کا استعمال کریں، خرفہ کا استعمال کریں، کدو، گھیا کدو، گھیا توری، پالک، یعنی جو ٹھنڈی سبز چیزیں ہیں، جو ٹھنڈی چیزیں ہیں، اور یہ جو سبزیاں ہیں، آپ مرچ مسالہ ان میں بہت کم ڈالیں جب تک آپ کو بیماری ہے، ان چیزوں سے آپ کھانا کھائیں۔ اور ایک اور چیز ہے، یہ جو ناریل ہوتا ہے، کھوپرا اور گری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناریل جب آتا ہے تو جب بند ہوتا ہے تو اس کے اوپر باریک باریک ریشے ہوتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں مونج کہا جاتا ہے، اور اس کے نیچے سخت قسم کا ایک خول ہوتا ہے، اور اس کے اندر جا کے ناریل ہوتا ہے۔ تو یہ جو مونج ہے، جو اوپر ریشے ہیں، بال ہیں، آپ ان کو جلا لیں، اور جلانے کے بعد آپ ان میں مصری ڈال لیں، شکر ڈال لیں، تو 2 ماشا کی مقدار میں چائے کا چمچ، ½ چمچ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ لذیذ ہے۔ کسی کی بھی وجہ سے خون آ رہا ہے، مثانے میں
نسانے کی وجہ سے آ رہا ہے، گردوں کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اسی طرح پراسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے آ رہا ہے، اخلیل پیشاب کی نالی کی سوزش کی وجہ سے آ رہا ہے، غدہ قدامیہ کی وجہ سے آ رہا ہے، بواسیر کی وجہ سے آ رہا ہے، ایز کی وجہ سے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہیں، جس طرح کا مرضی خون آ رہا ہو آپ اسے پلا دیں، اور اگر بظاہر کہیں چوٹ لگی ہے تو یہی مونج کی جو راکھ ہے آپ زخموں پہ چھڑک لیں، انشاءاللہ العزیز ہیں وہ خون بھی بند ہو جائے گا جو زخموں کی وجہ سے رس رہا ہے۔ سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدعلی کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔